السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نے اس کام کے لیے چنا، سلیکٹ کیا مجھے اس کام کے لیے، الحمدللہ، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آخری سانس تک مجھ سے یہ کام لیں، آمین ثم آمین۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ تک کے میننگ کمپلیٹ کیے، الحمدللہ، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا، سنا ہوگا اور اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، رکوع کی تسبیح سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو بہت عظمت والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ، اور بہت عظیم ہیں، بہت عظمت والے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس نے، یعنی سن لی اللہ نے اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ نے اپنے اس بندے کی سن لی، اس کی جس نے اللہ کی تعریف بیان کری۔ کیا تعریف کری؟ جو ہم نے ابھی پہلے پڑھا نا، ثنا اور سورہ فاتحہ، اس میں اللہ کی تعریف تھی، وہ اللہ نے اپنے بندے کی سن لی۔ اور ربنا لک الحمد، یعنی اے میرے رب، اے میرے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ کون سی تعریفیں؟ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا نا، میں نے بتایا کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی سلاتا ہے، کتنی نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، رزق ہمارے لیے اتارا، ہم اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، تو اس کی تعریف بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بھیجنا چاہیے۔ تو یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات سکھائے جو ہمیں اس میں ایڈ کرنا چاہیے، ہے نا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یعنی حمدن یعنی تعریفیں، کثیرن بہت زیادہ، کثرت سے، طیبن بہت پاکیزہ، مبارکن فی یعنی برکت والے۔ تو کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اللہ نے سن لی اپنے اس بندے کی جس نے اللہ کی تعریف کری، بڑائی بیان کری اللہ تعالیٰ کی، ہے نا۔ اور اے میرے رب، میرے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ کون سی تعریفیں؟ جو بہت پاکیزہ ہیں اور بہت بابرکت ہیں، ہے نا۔ یہ جو کلمات ہیں نا، اس کے اوپر ایک حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابیوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو جب رکوع کی تسبیح سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، تو پیچھے سے کسی شخص نے کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کہ کس شخص نے یہ کلمات بیان کرے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کلمات پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہترین کلمات ہیں، یہ بہت بہترین مبارک کلمات ہیں۔ جب تم یہ کلمات پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے، مطلب فرشتے دوڑ لگا رہے تھے اس کا ثواب لکھنے کے لیے کہ اس کا ثواب ہم لکھیں گے۔ تو اتنے مطلب فضیلت والے یہ کلمات ہیں، اور یہ فرض نہیں ہے، لیکن ہم کو
اپنی نمازوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کریں ہم، ہے نا، یہ سنت ہے یہ عمل۔ پھر ہم اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، کیا؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند اور سب سے برتر ہے نا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے اس میں بھی، کہ میرا رب بہت پاک ہے، تمام چیزوں سے پاک ہے، جو بہت بلند ہے، بہت برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، اور سجدے میں کی تسبیح میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے۔ تو ان کلمات کو ہمیں بہت دھیان سے پڑھنا ہے، بہت فوکس سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اگر ایک بھی الفابیٹ ادھر سے ادھر ہو گیا یا اس کا ہم نے پروناؤنس صحیح سے نہیں کیا تو اس کی میننگ چینج ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر اس کے بعد ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں اور دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو ان دونوں سجدوں کے درمیان ہمیں تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے، تھوڑا اسٹے کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات سکھائے ہیں جو کچھ اس طرح کے ہیں: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، ہے نا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، ہے نا۔ وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، وعافینی، اور مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما، ہے نا۔ اس کے بعد واہدینی، اور مجھے ہدایت فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی، اور میرے نقصان کی بھرپائی کر دے، نقصانات جو ہیں میرے اس کو پورا کر دے، ہے نا۔ اس کے بعد وارفعنی، اور مجھے بلندی عطا فرما۔ کتنے پیارے کلمات ہیں، ان کلمات کو ہمیں اپنی نمازوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا، تاکہ ہماری نمازیں خوبصورت بنیں۔ اور اس کے اوپر ایک حدیث ہے ان کلمات کے اوپر، کہ ایک بار ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، اور ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ میں اللہ سے کیا مانگوں دعا میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کلمہ سکھائے کہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، ہے نا۔ تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو پڑھیں: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 3 بار کہیں، کیونکہ کم سے کم ہمیں جو بیچ میں ہم دونوں سجدوں کے اسٹے ہوتا ہے وہ اتنی دیر ہونا چاہیے جتنی دیر ہم سجدے میں 3 تسبیحات کہتے ہیں نا: سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی دیر کم سے کم ہمیں رکنا چاہیے، ورنہ ہماری نماز جو ہے وہ مکروہ ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو بہترین بنانا ہے، ہر رکن اس کا پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے نماز، جلد بازی نہیں کرنی نماز کے اندر۔ اور تو آج ہم یہیں روکتے ہیں، اس کو یہیں اسٹاپ کرتے ہیں اس ٹاپک کو، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیں، دھیان دیں اس کے اوپر، اپنی نمازوں میں امپلیمنٹ کریں اس کو، تاکہ جب امپلیمنٹ کریں گے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نمازوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور اس کو تبلیغ کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب اس کا فائدہ اٹھائیں، ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ نیک راستے پہ آ جائے، نیک عمل کرنے لگے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے وہ، ہے نا۔ اور ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں، ہم جو ہے سیدھے راستے پہ آ جائیں، تو ہم سامنے والے کے لیے بھی یہ چاہیں کہ اس کی بھی نمازیں اچھی ہو جائیں، وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے، اس کو بھی پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا۔ تو اور آپ لوگ مجھے میسج کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، مجھے اچھا لگے گا نا، مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے نا، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، ہے نا، کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو بس
اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں. آپ کا فرینڈ سرکل ہو یا پھر آپ کے ریلیٹیوز ہوں یا کوئی گروپ ہو، اس میں جو آپ کو صحیح لگتا ہے طریقہ، اس طریقے سے شیئر کریں. آپ جتنی آپ کی ریچ ہو اس طریقے سے آپ بات پہنچائیں آگے، ہے نا. بس انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو اس کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات یہیں ختم کروں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.